بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی عمران خان صاحب کی تقریر ختم ہوئی ہے پورے 6:12 پر۔ آپ تمام لوگوں کو ان کی تقریر اب تک ازبر ہو چکی ہوگی، لفظ بلفظ۔ اگر کسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی ہے تو میری رہنمائی کریں، کوئی دوست نے اگر دیکھ لی ہے اور یہ اذیت برداشت کر لی ہے میری طرح، تو میں نے ویلاگ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کبھی کبھی میں ان کی تقریر سن لیتا ہوں، روزانہ نہیں سن سکتا ہوں، گائے بگائے۔ لیکن ایک بات انہوں نے نہیں کی ہے، انہیں کمال چالاکی سے یا کمال ہوشیاری سے فرمایا ہے کہ میں اس ملک کو ان چوروں سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات ذرا غور سے سنیں، ان چوروں سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ حقیقی آزادی یہی بتائی تھی؟ نہیں۔ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ حقیقی آزادی کیا کہتا تھا، لیکن جو لوگ فالوور ہیں ان کو میرا اللہ جانتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی بلا سے، چاہے وہ دن دہاڑے جھوٹ بولے چاہے رات اندھیرے جھوٹ بولے، ان کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے تو آزادی دلانی تھی امریکہ سے، لیکن امریکہ کے بارے میں پرسوں سے جو بکائے جسی کال میں وضاحت دی، اور میں نے کہا تھا کتنا اذیت کا کام ہے وضاحت دینا، جس کو میں بتایا میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا۔ جو کھبے سجے خوش آمدید کا ٹولہ وہ آ گئے، خوش آمدید بڑگیٹ، ان کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ تھا۔ کتنی دفعہ بتایا تھا کہ پہلے دن سے جب وہ امریکہ کو ادھر گالیاں دینے کے چکر میں تھے، کیونکہ امریکہ کو گالی دے کے پاکستانی قوم میں ایک ارتعاش آتا ہے، اور امریکہ بہت سارے مسائل ہوئے تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ بیانیہ لیا۔ انہوں نے یہ سائفر جو ہے جود لہرایا تھا، یہ تو کچھ لکھا وہ صاف تھا، اب جیب میں ڈال دیا تھا۔ سب کو لفظ ملفظ یاد ہوگا، یہ 27 مارچ کا واقعہ ہے اسلام آباد میں۔ تو مداری تو اپنا کھیل دکھا رہا تھا، مداری کو تو کوئی غرض نہیں تھی کہ جن کو میں دھوکہ دے رہا ہوں یہ میرے پہ مرنے مٹنے والے لوگ ہیں، یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر یہ فون پہ میرے خطاب سن رہے ہیں یہ میرے پہ مرنے مٹنے والے لوگ ہیں، اور وہ کن کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ انہی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کن سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ انہی لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے کس کو نہیں معلوم تھا؟ کیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے؟ پہلے دن سے میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولتا رہے گا، اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب مبتلا کیا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا بولتا اس دنیا سے رخصت ہوگا، کیونکہ اللہ کرے یہ معافی مانگ لے، اللہ کرے توبہ کر لے۔ لیکن امید مجھے کم نظر آتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ان کو اس بات پہ پکا کر دیتا ہوں۔ یہ سائفر ہوتا کیا ہے؟ یہ سائفر ایک خفیہ زبان ہے۔ یہ کبھی میں نے اس اینگل سے ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ کیا فائدہ۔ اس کو مطلب ہوتا ہے کہ لینگویج ان ڈسگائز، اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ ان ڈسگائز، یعنی کہ اس طریقے سے لینگویج کی ہوتی ہے کہ اگر میں کسی اپنے دوست کو، اپنی جو ہے گھر والوں کو، اپنی بچوں کو، اپنے والدین کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہتا ہوں جو کسی اور کے ہاتھ نہ چلے، تو صرف وہی پڑھ کے پتہ بتا سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہر ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ ایک کوڈڈ زبان ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سائفر۔ مراسلہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ مراسلہ تو ہوتا ہے کوئی چیز ارسال کی جائے، کوئی چیز کسی کو بھیجی جائے، اس کو مراسلہ کہتے ہیں۔ سائفر مراسلہ نہیں ہے۔ اس کا اس کو جب ڈی کوڈ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈی سائفر، یعنی کہ اس کی بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو ڈی سائفر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے جو خط دکھایا تھا وہ تب جھوٹ تھا، وہ سائفر نہیں تھا۔ پکڑا کب گیا لوگوں کے لیے؟ وہ اعظم خان کی اور عمران خان صاحب کی آپس کی گفتگو جو آپ تمام لوگوں نے دل جمعی سے سنی ہوگی اور درجنوں دفعہ سنی ہوگی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کہا ایک دفعہ آپ پیش کریں گے، میں اس کو توڑ مروڑ کے، یعنی کہ آپ کی سہولت کے مطابق شکل دے کے آپ کے حوالے کر دوں گا، اور پھر اس پہ کھیلتے ہیں۔ میں نے پچھلا کالم بھی لکھا ہے کہ اور پاکستان سے کھیلے، اسی پہ لکھا تھا یہ پاکستان سے کھیل گئے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ اس کا ہوتا کیا ہے؟ اس میں اس کو سمجھا جاتا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو سمجھا بیرونی مداخلت۔ آپ نے کئی دفعہ، اگر آپ کو دلچسپی پاکستان سے معاملات سے جو مجھے رہی ہے، تو کوئی درجنوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کہا فلاں ملک نے ہماری معاملات میں مداخلت کی ہے، ہم ان کا سفیر بلاتے ہیں، کئی دفعہ ہم ان کے سفیر کو باہر بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کلبھوشن یادیو ہے اس کے اوپر ہمیں سخت ایکشن لیا تھا، یہ بھی پاکستان مداخلت کی۔ اس نے وہ حکومت کا تختل نہیں الٹنا تھا،
اس نے ترجمے کیا، کس کو دھوکہ دیا؟ اپنے ماننے والوں کو۔ کیا کہا؟ سامنے بٹھائے ہوئے لوگوں کو کہ یہ کہہ رہے ہیں مداخلت، میں بھی کہہ رہا ہوں مداخلت، یہی تو سازش ہے مداخلت۔ میں نے بتایا نا کتنی دفعہ آپ سنیں گے کہ فلاں ملک مداخلت کی۔ اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بھیجتے ہیں ڈیمارش کہتے ہیں کہ ایک سخت جواب دیتے ہیں جس کے اندر ہم ان کی سرزنش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ کوئی ملک کسی پہ حملہ نہیں کر دیتا مداخلت کے بعد، آج تک ہوا نہیں ہے، لیکن اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ چائنا امریکہ کے ساتھ کرتا رہتا ہے، روس امریکہ کے ساتھ کرتا رہتا ہے، امریکہ چائنا کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ کوئی پکڑا جائے، جاسوس پکڑا جائے، کوئی ایسی بات پکڑی جائے، ان کو کوئی بیان آ جائے کسی قسم کا، تو یہ مداخلت سمجھ جاتی ہے۔ یہ سفارتی لینگویج میں اس کا ترجمہ جو عام فہم ہوتا ہے وہ مداخلت ہوتی ہے۔ اچھا، اب کیوں اس یہ کہتے ہیں کہ اس کو عدالت میں لے کے جاؤ؟ عدالت ایک نظام ہوتا ہے، عدالت میں جب یہ جائے گا تو عدالت میں یہ پاکستان کی خفیہ دستاویز ہے، اور وہ کہتا ہے نا ہماری خفیہ دستاویز جو ہے، وہ نواز شریف جو ہے وہ ہمارے خفیہ معاملات کے اندر وہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، لیکن اس کو اتنی شرم عمران خان کو نہیں آتی کہ ہماری خفیہ دستاویز ہے۔ جب یہ عدالت میں جائے گی تو عدالت صرف یہ نہیں کہے گی یہ خط ہے، وہ کہے گی اس سے پہلے جتنے خط ہیں وہ سارے دے دیں۔ اب ہم نے ان کے جواب لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ سخت ہے تو ہمارے سخت جواب ہے، ڈیمارش ہے، وہ آئیں گے۔ یہ سارا جانتا ہے کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، ملک کو یہ ننگا کرنا چاہتا ہے۔ یہ شخص یہ ملک کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کو یکدم پتہ چلا کہ یہ تو بہت پاپولر ہو گیا۔ وہ لوگ حکومت میں آ گئے، ان کے کئی معاملات تھے، حکومت کے بھی کی اپنی جو جس کو کہنا چاہیے کہ کمزوریاں تھیں، اور ان کی بہت ساری چیزیں تھیں ان کے خلاف جا رہی تھیں۔ چنانچہ عمران خان صاحب نے ذرا ترس نہیں کھایا کہ جس ملک نے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا اس ملک کے اوپر اس نے ایسی تیسی، یہ پہلی دفعہ بتایا کہ پاکستان کا جو فوج کا جو سپہ سالار ہے یہ غدار ہے، اور اتنے سخت سے وی لاک کروائے، اتنے سخت بیانات دلوائے۔ میں خود بڑا سخت میرا ہمیشہ فوج کے خلاف ہوتا تھا، لیکن یہ میرے تصور سے باہر ہے کہ پاکستان کا سپہ سالار غدار ہو سکتا ہے۔ میں تو بلکہ آخر میں فرسٹریٹ ہو کے تنگ ہو کے کہتا تھا باجوہ صاحب خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ اس کو بڑی ذہانت فتانت سے کریں، پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے 2021-2022 میں، اپنی سارا کوئی رنجشوں کے باوجود اور سارے کچھ اپنی جو ریزرویشنز ہیں ان کے باوجود انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ لسویلا کے اندر ہمارا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک میجر جنرل اور ایک بریگیڈیئر اور پتہ نہیں کتنا سینئر لوگ گئے، تو انہوں نے اس کے اوپر یہی ٹرینڈ چلائے، اور فوج کو انہوں نے یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے آگے ٹکے ٹوکری ہو جائے، لوگ ان کو گالیاں دیں، ان کو باہر نکلیں، ان کو ماریں۔ انہوں نے کہا جی کہ میر جعفر، میر قاسم کتار، میرا خیال ہے کہ میرے تصور سے باہر ہے کہ فوج نے جو ریسٹرین شو کیا، جو صبر و تحمل کا مظاہرہ شو کیا، جس طریقے سے نظر انداز کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک دو دفعہ جواب دیے، تو بڑے نپے تلے اور ود ان مینس۔ پر اینی وے، اب یہ تو تھا ان کا اس ڈیمارش کے اوپر۔ امریکہ کو جب فائنینشل ٹائمز کو پرسوں کہا تو کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ اب کرائسس کیا عمران خان صاحب کا؟ مقبولیت سامنے پڑی ہے، اور اس مقبولیت کو انہوں نے کیش کروانا ہے، کیش کروانے کے الیکشن ہے۔ میری کوئی ریکارڈنگ ختم ہوئی ہے جیو کے اوپر کچھ 6 بجے سے پہلے، اور آخری 10-12 منٹ پھر میں نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہے۔ آج 6 بجے پہلے جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو میں نے وہاں ایک ریکارڈ کرایا، 7 بجے وہ نشر ہوگا۔ جب میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو ابھی وہ جیو کا پروگرام جو ہے ابھی اس کے بعد نشر ہوگا۔ جیو پہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی کہ 2 چیزیں عمران خان صاحب کو چاہیے تھیں، ایک الیکشن اور دوسرا جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن۔ ہو سکتا ہے شروع میں ان کو الیکشن چاہیے تھا اور اس میں وہ کو اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں میری ایک رائے ہمیشہ سے کہ چاہے عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو دوبارہ ایکسٹینشن دیتے، یہ جس کو مرضی لاتے، وہیں سے وہ شروع کرتے ہیں جہاں سے جنرل باجوہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ان کے اندر کسی کے اندر بھی عمران صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، یا ایسے بندے کے لیے جس کے لیے ان کی ایک پالیسی ہے، اس میں کوئی رحم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی جو پالیسی بن چکی ہے وہ اسی طرح رہنی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ مجبوری ہے کہ وہ یہی سوچیں گے کوئی ایسا آ جائے جو ان پر رحم کرے، ان کے گناہ معاف کرے۔ میں نے کتنی دفعہ ویلاگ میں کہا ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ نہ یہ بھولتا ہے نہ یہ معاف کرتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا مخمصہ 605 وہ کیا ہے کہ جی ایکسٹینشن
جو ہے باجوہ صاحب کو دے دی جائے اور اس کے بعد ان کو الیکشن دیا جائے. دیکھو اچھے خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وشز جو ہیں وہ گھوڑے ہوتے تو سارے بھکاری ان پہ سواری کر رہے ہوتے. انگریزی کا بڑا زبردست ایک کوٹ ہے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے تو خواہشات کا وقت سمندر موجزان ہیں کیونکہ اتنی مقبولیت اور آگے نااہل ہو جائیں, اتنی مقبولیت اور الیکشن کے اندر عمران خان صاحب نہ ہو, پارٹی ہو. یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں 2018 میں. اگر نواز شریف صاحب کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب آپ کے بھی بغیر ہو سکتے ہیں. آپ کے بندوں کے لیے آپ جس کو کہنے تاریخی مقبول ہیں تو نواز شریف صاحب کے بندوں کے لیے نواز شریف صاحب تاریخی مقبول تھے. جب آپ کے نااہل ہونے پہ بندے نہیں نکلے, جب آپ کے خلاف ایک بدقسمت حادثہ ہوا اور آپ کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور بندے نہیں نکلے, راوی نے پاکستان کے سیاسی حالات کو میں چین لکھا, اس کے اندر کوئی مد و جزر نہیں آیا, تو وہ بندے جو بیٹھے ہیں نا تقریباً یہ سمجھو کہ بس اللہ تعالیٰ کے بعد وہی ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہیں اور اتنی طاقت رکھتے ہیں. ان بندوں نے جب دیکھا تو آپ نہتے ہو گئے تھے, اسی دن آپ بے دست و پا ہو گئے تھے. پہلے میں ایک بات کو ختم کر لوں, تو الیکشن چاہیے تو ایکسٹینشن چاہیے تھی. اب بدقسمتی دیکھیں, میں نے کل بھی کہا ہے کہ الیکشن اور ایکسٹینشن دونوں کا فیصلہ نواز شریف نے کر لیا ہے. عمران خان صاحب کے علم میں ہے, کہتے ہیں میرا نہیں خیال مجھے الیکشن ملیں گے. تو کہاں گئے 30 لاکھ بندہ؟ میں نے کہا 30 لاکھ نہیں 50,000 نکال کے لے آؤ. یقین جانا ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ ان کو پنڈی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ میں ان کی جو باڈی لینگویج ہے جو سامنے میں تقریر کر رہے تھے اور جو 3-4 دن سے ان کے چہرے کے اندر, میں نے کل بھی کہا نا کہ بالکل چہرہ اترا ہوا ہے, جسم بالکل مرجھایا ہوا آدمی ہے. پنڈی ہم جائیں گے, پنڈی جائے کیا کریں گے؟ ایک دفعہ تو یہ بھی بیچارے کہہ گیا زبان پھسلی کہ جب میں قتل ہوا تو میری FIR نہیں کٹی. حضور مجھے ایک بتائیں, کوئی ہے آپ کو بتانے والا کہ غیرت کریں اور پرویز الہی کو نکالیں اور اپنی حکومت کو ڈیزالو کرائیں؟ اور یہی بات اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ FIR نہ کٹوا سکتے تو ہم للکارتے, او میاں صاحب استعفیٰ دے دو. پھر کہتے ہیں یہ اتنا بزدل ہے, یہ اتنا بے غیرت ہے, یہ کبھی نہیں اقتدار چھوڑے گا. اب عمران خان صاحب یہ دونوں چیزیں کس پہ فٹ ہوتی ہیں؟ کون بزدل ہے, کون بے غیرت ہے؟ جو آپ نے بتانا آپ کے پھول جھڑتے تھے منہ سے, پرویز الہی FIR نہیں کٹا رہا. آپ بتاتے ہیں جی کہ میں نے وہ پھر بڑے کہا کہ میں نے میرٹ پہ فیصلے کیے. اور میرٹ پہ تو وہ کرتے ہیں, اور انہوں نے جناب والا عباس آئی جی کتنی بتا چکا, میں نے کہا وہی تقریر سنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پیسوں سے بھرتی ہوتی تھی. آئے پنجاب میں جمعہ بازار لگا ہوا ہے, آج ہی مجھے پتہ چلتا ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کو لگانا چاہتے ہیں, اسے 2 کروڑ روپے مانگا جا رہا ہے. آپ کے دائیں بائیں بندے آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے اندر جمعہ بازار ہے. پوچھیں ذرا 3-4 بندوں کو, جرت کرے اور کلیجہ تھام کے ان سے پوچھے کہ پنجاب کے اندر پروسیسنگ ٹرانسفر پہ کتنے پیسے لیے جا رہے ہیں. ایک SC کے تبادلے کے اوپر 40 لاکھ روپے ریٹ چل رہا ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں, میں انہوں نے یہ سائفر کے انداز میں کہی ہے, کوڈڈ, کہ نواز شریف جو اپنی مرضی کا فیصلہ, یہ نہیں کہہ رہا آرمی چیف, کہتا اپنی مرضی کا مطلب آرمی چیف. بالکل ٹھیک ہے, نواز شریف کی مرضی کا آرمی چیف لگ رہا ہے. پھر کہتے ہیں وہ مرضی کا FBR کا چیئرمین بنائے گا. آپ نے FBR کے 5 چیئرمین لگائیں تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیس ہو. قاضی فائز عیسیٰ کو تو اللہ میاں نے رکھ لیا, ایسے کوئی نہیں چک سکا, ورنہ آپ تو اس کا سر لے گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. اور آپ نے FBR کے 5 چیئرمین چینج کیے کیوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک تکڑا کیس بنا کے دیں, جھوٹا کیس بنا کے دیں. تو نواز شریف صاحب نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آرمی چیف کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کو الیکشن نہ دینے کا بھی. جو لوگ آپ کو بہ نکال کے لائے تھے اپنے مفادات کے لیے, وہی تو ہیں جنہوں نے, جن کو آپ کہتے ہیں آپ کو نکالا گیا ہے. آج آپ کہتے ہو کہ جی غلامی جو ہے وہ میں نے شہباز شریف سے آزادی دلانی ہے, یہ ہوتی ہے نوسر بازی. اور بھائی خدا کے واسطے اس کو عمران کو تو چھوڑیں. یہ تو کہتا ہے نا کہ آج راجہ سکندر سلطان, ساری عدالتیں کہہ رہی ہیں جی کہ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا کیس ساتھ سنو. کہتے ہیں میرا کیس اتنے سالوں سن رہے, کسی کو نہیں بتائے گا کہ میرا کیس 2014 کے اندر اکبر بابر صاحب نے میرے خلاف کیا تھا, جبکہ وزیر اعظم بننے کے بعد میں نے 2019 میں ان کے خلاف کیس کیا تھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف. یعنی کہ 5 سال. آپ کا فیصلہ 2022 میں آیا ہے, تو چلو یار ان کا فیصلہ 2023 میں ہی آ جائے, 2024 میں آ جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کا فیصلہ تو آئے 8 سال کے بعد, ان کا فیصلہ آ جائے 2 سال کے بعد. ضرور آنا چاہیے. میں نے چونکہ پارٹی فنڈنگ میں نہیں کی ہوئی اصلی, تو پھر حساب کیوں دیتے ہو, کیوں نہیں دیتے ہو؟ فائنل ٹائم نے کیوں لکھا ہے کہ ووٹن کرکٹ کلب نے $ملینز یعنی کہ کروڑ روپے آپ کو
خیرات کے نام پہ آپ وہاں پیسہ اکٹھا کیا اور آپ نے اپنے ساتھ میں لگا دیا. پھر آپ کہتے ہیں اس کے حساب نہ لیا جائے. انڈینز کہہ رہے ہیں اپنے چینل سے کہ بھائی بڑھ چڑھ کے اس کو پیسے دو, آج بھی دو. پتہ نہیں اب بھی پیسہ آ رہا ہے, انڈین کا آ رہا ہے, کس کا آ رہا ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہے آخر. تو یہ بات کافی ہے. کیوں نہیں کہتے میرا حساب کتاب کرو, میرا حساب مجھے انصاف دو. یہ تو یہ نہیں کہتے انصاف نہ دو, یہ کہ میرا کیس نہ سنو وغیرہ. تم بڑے بدماش ہو راجہ سکندر سلطان اور سندھ والا, تم مجھ سے بڑے بدماش ہو, میرا کیس نہ سنو. یہ وہ بندہ ہے. کیونکہ کچھ بندے جو اس کے ارد گرد ہیں, جو سامنے ہیں, جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے شخص سے دھوکہ کھاتے رہنا بار بار, وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ وہ دھوکہ کھائیں. ان کو تو میری اس بات پہ غصہ آئے گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. بھائی نہیں دے رہا تو مجھے بتا دیں کون سا سچ بول رہے ہیں. توشہ خانہ کہتا ہے جی ان کے توشہ خانے کا حساب لیں. بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہتے میرے توشہ خانے کا حساب لو. کسی نے 50 کروڑ کا کسی کے بارے میں ایسا اسکینڈل ہے کہ ہیرو کا سیٹ جو ہے فرق ہوگی اٹھا کے دبئی لے گئی ہو, کسی کے سینڈل ہیں. کائنڈلی اگر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کیمرہ میں, تو یہ وہ گراف کی گھڑی ہے جو پورا سیٹ انفیکٹ جو میں نے خریدا تھا اور میرے پاس ہے. آپ تصویروں میں دکھا رہے ہیں اس گھڑی میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے. جی بالکل جی, یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے, دنیا میں ایک واحد پیس ہے جو کہ سعودی رائل فیملی کے لیے بنا تھا. اور جب پرائم منسٹر کو وہ اسلام پاکستان ملنے آئے تو انہوں نے ان کو یہ گفٹ کیا. مجھے بیسکلی شہزاد اکبر صاحب نے کال کیا تھا کہ جی ہمارے پاس ایک بڑا اچھا سیٹ ہے, گھڑی کا سیٹ ہے, اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا نمبر دے دوں تو فرا آپ سے رابطہ کریں گی اور وہ آپ کو لا کے دکھائیں گے. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ دیکھ لیجیے گا, ان کی ذرا ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس کوئی کرنٹلی ایسٹ بائر نہیں ہے. فرا گوگی صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں جو بشرا بی بی صاحبہ کی دوست ہیں؟ جی بالکل, فرا گوگی جی. میں نے ان سے جا کے نیگوشیٹ کیا تو فائنلی ہم نے ایگری کر کے $2 ملین میں ٹرانزیکشن کی. نیگوشیٹ آپ نے کیا, وہ کتنے کا بیچنا چاہ رہی تھی؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے $4-5 ملین کی ایکسپیکٹیشنز لے کے بیٹھے ہوئے تھے, تو فائنلی ان کو پیسے چاہیے تھے اور انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی کہ ہمیں پیسے کیش میں چاہیے. تو میں نے پھر $2 ملین ان کو, جو کہ تقریباً 7.5 ملین درہم بنتا ہے, وہ نکال کے میں نے بینک سے ان کو دیا. ابھی تو پتہ نہیں آپ کا جو $250 ملین جو ریاض بحریہ کو آپ نے پکڑا دیا ہے, ایک لمبا ہی نامہ اعمال ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اور بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپٹ, سب سے زیادہ نااہل, سب سے زیادہ جس کو جیو پولیٹیکل سچویشن میں سب سے زیادہ ہمیں امبیرس کرنے والی, شرمندہ کرنے والی, سفارتی تنہائی میں پہنچانے والی عمران خان صاحب آپ کی حکومت تھی. کہتے ہو جی نواز شریف جھوٹ بول کے گیا. اب مجھے آپ بتائیں, انصاف کی بتائیں کہ ایک بندہ جیل کے اندر پڑا ہے, آپ کی کسٹڈی میں ہے, سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے جہاں آپ نے MS لگایا ہوا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیلتھ منسٹر ہیں, وہ میرٹ کی بات کرتے ہو. میرٹ کا جو سب سے زیادہ کوالیفائی کرتا تھا بزدار, کہتا ہے میرٹ, نواز شریف کو میرٹ کا نہیں پتا. بزدار میرٹ کے اوپر آپ نے وزیر اعلیٰ لگایا ہوا تھا. یہ سارے میرٹ کے لگے ہوئے لوگ تھے. کیا روزانہ پریس کانفرنس ہوتی تھی؟ کیا نواز شریف بتا رہا تھا پر لوگوں کو, پریس کو؟ وہ جھوٹ بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پتہ نہیں, میں تو کہتا ہوں دورے عذاب کو مبتلا ہیں. تو کیا وہ بھاگ گیا تھا جیل توڑوا کے, سلاخیں توڑی, سرنگ کھودی اور نواز شریف جہاز پکڑتا لندن چلا گیا؟ نہیں, آپ لوگوں نے منت ترلے کی, اس کا کیس عدالت میں کیا. آپ چاہتے تھے کہ جی اب جب اس کی بیل ہو تو بیل کنڈیشنل ہو. انہوں نے کہا میں نے نہیں لینی کنڈیشنل بیل. ایک کوئی مجبوری تو تھی نا کہ انہوں نے کنڈیشنل بیل لینے سے انکار کر دیا, تو آپ نے اس کو وہی بیل دی جو مانگنا چاہتے تھے. اور کسی دن سچ بول دو قوم کے سامنے, بتا دو کیا تھا. ڈاکٹر فیصل سلطان کی گواہی ڈالتے تھے, ڈاکٹر فیصل سلطان نے پریس کے سامنے بتایا وہ جو آپ کا ذاتی ملازم تھا آپ نے اٹھا کے اس کو وزیر صحت بنا دیا. میرٹ کی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ میرٹ جو ہے اسی طریقے سے رکھیں. جتنے جھوٹ بولے گے اللہ تعالیٰ کا حساب آپ کے اتنا ہی دگنا ہوتا جائے گا, اتنا ہی آپ پھنستے جاؤ گے. آج کی تقریر میں پہلی تو بات یہ ہے کہ امریکہ سے معافی تلافی ہو گئی. اب آزادی دلانی ہے میری قوم آپ کے عمران خان نے شہباز شریف سے. یہ آج کا تازہ بتازہ سرمن ہے. مرضی ہے جنرل باجوہ سے دلا دے, وہ ریٹائر ہو کر کہے گا کہ میں نے نہیں کہا تھا تو میں آزادی دلاؤں گا, آزادی دلا دی. امریکہ کا نام نہیں لیا جائے گا. ہیڈ لائن ہے, میں بھی آپ کو بھیجتا ہوں, جس میں جو فائنینشیل ٹائم کو انٹرویو دیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے امریکہ سے اپنے تعلقات بحال کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے.
اب یہ تو طے ہو گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ نے بڑی عزت احترام کے ساتھ ایئر ایمبولینس سے بچھایا. آپ کا خیال تھا نہیں ہے وہ چلا بھی جائے اور اس کا پولیٹیکل سیاسی فائدہ بھی اٹھائیں, اتنا ہی اٹھائیں گے جتنا جھوٹ آپ کو لوگ جو سچے سمجھ رہے ہیں وہی کریں گے. ویسے لوگ جو ہے بڑے ڈسٹربڈ ہیں. کچھ سمجھدار لوگوں نے مجھے کہا, تحریک انصاف والوں نے, کہ یار یہ تو عجیب بات کر دی اس نے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی آپ امریکہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ ایسی بات کی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ان کو میں سمجھاؤں, کوئی اور بات امریکہ کوئی اور سمجھے. اللہ کے فضل کر سب دونوں نے اصل بات نہیں سمجھیں گے, دونوں سمجھیں گے آپ فراڈ کر رہے ہیں. اب آپ کو اصل اب کرائسس کیا ہے, جو میں نے جیو کے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا اور جیو کے پروگرام میں نے کہا تھا. میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کا جو پہلا ہے 3-4 مہینے سے, میں نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی ذات کو بچانا چاہتے ہیں, یہ پوری تحریک اپنے مقدمات کے لیے ہے. میرے سارے وی لاگ دیکھ لیں 3-4 مہینے سے. میں نے کہا یہ دوسرا پہلا حصہ تھا کہ شاید الیکشن مل جائے, اور دوسرا حصہ ہے کہ ان کے مقدمات ان پہ نہ چلے. وہ گندی گندی گالیاں دیں گے ہر ایک کو, سب کچھ کریں گے, لیکن عمران خان صاحب 2 واقعات نہ ہوتے. آپ کی چھوٹی سی نااہلی جو کہ تحریک انصاف کی ریڈ لائن تھی, وہ کراس ہو گئی, ایک آنسو نہیں ٹپکا. پھر آپ کے اوپر ایک, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور صحت کے ساتھ رکھے, آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. یہ دوسرا پرابلم. اب آپ نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ فوج کے ساتھ تعلقات کے اندر, مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کا فصیح تجربہ ہے کہ کوئی بندہ کسی ایجنسی سے کسی کا تعلق ہے, عمران خان صاحب اس کی گاڑی میں ایسے جھپٹ کے بیٹھتے ہیں اور اس بندے کو ایسے ریسیو کرتے ہیں, اور جہاز میں بندے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو خرم روکھڑی صاحب کا پاپولر ہونا تحریک انصاف میں اور فرنٹ لائن کے لیڈرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے تعلقات ایجنسی کے ساتھ تھے. آج بھی تحریک انصاف میں ان لوگوں کو فضیلتیں مل رہی ہیں, رفتیں مل رہی ہیں جو ایجنسی سے تعلقات ہیں. تو اب آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اب میرے پہلی دفعہ میرے نااہل ہونے پہ اور میرے پہ قاتلانہ حملے پہ کہیں پہ جو نہیں رہیں گی, کوئی پتہ نہیں کرا, تو اگر مجھے پوری حیات نااہل کر دیا گیا اور مقدمات میں کرپشن کے اندر عمران خان صاحب اندر ہوں, اور فائنینشیل ٹائم لکھ رہا ہو کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے, وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہو کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے, ڈیلی ٹائمز لکھ رہا ہو لنڈن کا, گارڈین لکھ رہا ہو کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے, کیا یہ مستقبل تھا آپ کا؟ یہ آپ کا ریٹائرمنٹ پلان تھا؟ کیا آپ کو راست آتا ہے؟ بھلے سے آپ دیکھ لیں کہ کتنا ایک بھیانک انجام ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزام لگیں گے, مقدمہ چلیں گے, پھر آپ کو گواہی دینی پڑے گی. اسی طریقے سے جس طرح نواز شریف صاحب پہ چلتے رہے ہیں, اور یہ کہا گیا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی لیکن لیونگ بیونڈ مین ہے, اس لیے 10 سال سزا. جی چونکہ ہم نے جھوٹ بولے جس پہ عدالت نے رہا کر دیا مریم نواز کو. عمران خان صاحب ابھی بھی نہیں مانتے عدالت کو. تو چنانچہ عمران خان صاحب الیکشن اور ایکسٹینشن, یہ تو فیصلے نواز شریف نے کر دیے ہیں, آپ تک پہنچ گئے ہوں گے. آپ کی نااہلی اور آپ کا سیاسی مستقبل بالکل دیوار پہ کنندہ ہے. 2023 کے آخر میں جب الیکشن ہوں گے, تحریک انصاف تو الیکشن میں بدرجہ اوسط موجود ہوگی, شانہ بشانہ ساری پارٹی کو موجود ہوگی. مجھے خدشہ ہے کہ اس الیکشن میں آپ موجود نہیں ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب اسی چیز کی آج کل نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت پہ کوئی بڑی ذمہ داری کوئی قریب سے جا رہی ہو تو دبوچ کے اپنے پاس رکھ لیں. باقی رہے نام اللہ کا, ہم علینا الا البلاغ.